وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلحہ بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون؟ حجاز بول رہا ہوں۔ اچھا حجاز بھائی جی فرمائیے۔ خیریت سے نا سب؟ الحمدللہ اللہ کا فضل۔ میں کچھ دن پہلے ایک بھائی کی آپ سے بات ہو رہی تھی نا، وہ قرات خلف الامام پر، ہاں تو آپ نے وہ روایت پیش کی تھی اور میں نے کچھ روایت پیش کی تھی تو آپ نے اعتراض کیا تھا تدلیس پر، تو اس کے لیے میں نے کال لگایا تھا، سوچ لو بات کرتا ہوں۔ جی جی آج جی فری تھا میں۔ ہاں بولیے بولیے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ تدلیس پر کیا امت اختلاف رکھتی تھی یا اتفاق سے متقدمین؟ راویوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن تدریس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اصول تدلیس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، مثلا کسی راوی نے ایک بار بھی تدلیس کر دی تو اس کی ہر روایت میں جو ہے سمیعت یا حدثنا یا اخبرنا ہونا چاہیے، یہ آپ کا موقف ہے؟ ہاں یہ ہمارا موقف ہے الحمدللہ، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امام شافعی نے جو اصول نہیں بیان نہیں کیا امام، ہے۔ میں ایک دو کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سلف میں اس میں اختلاف نہیں تھا اصول میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں جہاں تک میرے علم میں ہے تو لوگوں نے اختلاف کیا ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے امام شافعی کا جو اصول ہے نہیں، امام شافعی کا اصول نہیں، وہ مجھے پتا ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، مطلق بات کر رہا ہوں کہ کیا سلف میں اس معاملے میں اختلاف تھا کہ وہ متفق تھے اصول میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں سلف میں جس میں متفق 100% مطلب اتحاد ہو، اتفاق ہو، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات، یعنی اختلاف تو اس میں تھا کہ اگر کوئی مدلس ہے جو کثرت سے تدلیس نہیں کرتا تو اس کے روایت مردود ہوں گی جب تک سمیت نہ کرے، یعنی سماع کی صراحت نہ کرے، یا پھر روایت مقبول ہوں گی اگر وہ قلیل تدلیس تھا، تو اس میں اختلاف تھا سلف میں، ٹھیک ہے؟ نہیں، قلیل اور کثیر کا کوئی اصول ہی نہیں تھا متقدمین میں۔ اگر اس کا ثبوت مل جائے کہ متقدمین میں یہ اصول تھا تب؟ ہاں اگر آپ ایسا کوئی مطلب ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کوئی قلیل التدلیس راوی ہو کسی محدث کے نزدیک متقدمین میں سے، اور پھر اس نے اس راوی کی ان والی روایت کو صحیح کہا ہو تو آپ پیش کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو لائی ہے جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے نا ثم لا یعود کی، اس کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے اسنادہ صحیح وہ زیادہ ثم لا یعود غیر محفوظ، تو انہوں نے تو صحیح کہا اس کی سند قانونہ والی۔ بھائی دیکھیں پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ امام دارقطنی نے سفیان ثوری کو قلیل التدلیس کہا ہے۔ ممکن ہے کہ سفیان ثوری ان کے نزدیک مدلس ہی نہ ہو، بھائی یہ بھی ہے نا، یہ بات تو آپ کو ثابت کرنی ہوگی نا، ممکن ہے کہ مدلس نہ ہو، کیونکہ ان کے تدلیس کا یہ بات تو متقدمین نے کہی اور دارقطنی علل کے امام تھے، تو جو آپ کہہ رہے کہ مدلس ہی نہ ہو ان کے نزدیک، یہ تو بات آپ کو ثابت کرنی ہوگی۔ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ابھی آپ نے خود نے یہ کہا کہ بھئی اگر ہم متقدمین سے ایسا کوئی اصول ثابت کر دیں کہ کوئی راوی قلیل التدلیس ہو اور اس کی ان والی روایت کو صحیح کہا ہو، تو یہ کہا نا آپ نے، تو پہلے آپ یہ ثابت کریں امام دارقطنی سے کہ امام دارقطنی کے نزدیک سفیان ثوری قلیل التدلیس ہے۔ میں نے جواب دیا نا طلحہ بھائی، دیکھیں نا امام دارقطنی کیا تھے؟ علل کے امام تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں علل کے امام تھے۔ علل کا امام کسے کہتے ہیں آپ کے نزدیک؟ بھائی جو حدیثوں کی علتوں کو اور ساری چیزوں کو جانتا ہو، اصول حدیث سے واقف ہو۔ بالکل۔ اور سفیان ثوری یہ مشہور راوی ہے کہ غیر مشہور ہے؟ مشہور ہے بہت زیادہ۔ جی بالکل۔ تو امام دارقطنی ان کی روایت میں علت اور ان کی روایت میں جو ہے یہ مدلس سے یہ نہیں جانتے تھے آپ کے نزدیک؟ نہیں یہ سب قیاسات ہیں۔ دیکھیں حجاز بھائی، یہ قیاس نہیں ہے بھائی، علل کا امام ہمارے نزدیک تو اسے ہی کہتے ہیں نا، جو ایک مشہور راوی کو یہ نہیں جانتے کہ وہ تدلیس کرتا تھا یہ نہیں تو وہ علل کا امام کیسے؟ نہیں، یعنی ایک اتنا مشہور راوی جو بنیاد امیر المومنین فی الحدیث ہے، اس کے بارے میں دارقطنی کو ہی نہیں پتا وہ علل کا یہ ہے مدلس ہے؟ ایسا بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ابن حزم ترمذی کو نہیں جانتے تھے، ابن حزم ترمذی کو ہی نہیں جانتے تھے، کتنے مشہور محدث تھے۔ ابن حزم پہلی بات تو کوئی ایسا محدث نہیں، اس کو یہ نہ بنائے آپ، آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں بالکل۔ ایسی اسلاف میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ابن حزم علو ذاتی کے منکر تھے، ابن حزم علو ذاتی کے منکر تھے، اور علماء سلفیہ نے کہا ہے کان جہمی۔ نہیں آپ جو ہے اس طرف نہ بھاگیں، آپ یہ بتائیں مجھے کہ طلحہ بھائی بھاگنے کے الفاظ نہ یوز کریں، طلحہ بھائی دیکھیں میں بھاگنے کے الفاظ نہ استعمال کریں۔
میرے بھائی اس موضوع پر نہ جائیں، آپ جس موضوع پر آئے میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، ابن حزم کوئی ایسے نہیں آپ جس کو پیش کر کے بتا رہے کہ وہ ترمذی کو نہیں جانتے تھے بھائی. ابن حزم پیش کی ہے میں نے آپ کو، میں کہہ رہا ہوں نا جس کی مثال آپ پیش کر رہے ہو دارقطنی کے لیول کا ہونا. ابن حزم کون سا ہے بھائی دارقطنی کے لیول کا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایسے ائمہ بہت سے گزرے ہیں متقدمین میں بھی کہ بہت سے روات کو جانتے نہیں تھے، بہت سے راویوں کو نہیں جانتے، لیکن دوسرے ائمہ جانتے تھے. ممکن ہے نا، لیکن وہ امیر المومنین فی الحدیث سفیان ثوری کو نہیں جانتے ہوں گے، یہ نہیں بات ہے. مومنین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اے ٹو زیڈ بالکل ساری چیزوں کو جانتے ہیں. ایسا کوئی امام بتائے جو سفیان ثوری کو نہیں جانتا ہے، بتائے آپ. میرے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اپنے دعوے کے مطابق دلیل تو پیش کریں. میں نے بتایا نا، ایک علل کا امام عنعنہ والی روایت کو مدلس کی، اس کو صحیح کہہ رہا ہے. بالکل علل کا امام ہے، لیکن آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ دارقطنی کے نزدیک سفیان ثوری قلیل التدلیس تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان والی روایت کو صحیح کہا. اچھا آپ کے نزدیک کیا تھے دارقطنی کے نزدیک؟ مدلس ہی نہیں تھے. کون؟ سفیان ثوری. بھائی مدلس ہیں ہمارے یہاں تو. نہیں دارقطنی کے نزدیک آپ کی تحقیق میں مدلس تھے ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے عنعنہ والی روایت کو صحیح کہا. آپ یہ کہہ رہے بھائی یہ تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ نہیں قلیل تو آپ التدلیس کا کیا موقف ہے؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ دارقطنی جب کہا ہے اسنادہ صحیح، تو وہ کیا عقیدہ رکھ کر کہا ہے کہ اس کو مدلس مان کر کہا ہے یا غیر مدلس مان کر کہا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا، دلیل آپ دے رہے ہیں. اب اس کی آپ کا بھی تو کوئی موقف ہوگا نا. میں نے تو کہا نا علل کے امام، آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے علم میں سفیان ثوری کے بارے میں امام دارقطنی کا میں اپنی نالج میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی قول ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ مدلس ہیں. سفیان ثوری کو کہا ہو کہیں وہ مدلس ہیں. نہیں آپ کے نزدیک قول ثابت نہیں، لیکن آپ یہ جو دارقطنی نے کہا ہے سند صحیح ہے، وہ کس عقیدے کو رکھ کر کہا ہے کہ اس کو مدلس مان کر کہا ہے کہ غیر مدلس مان کر؟ نہیں جو بھی کہا انہوں نے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، سفیان یہ دارقطنی کا کوئی بھی قول مجھے ایسا نہیں ملتا کتابوں میں کہ انہوں نے سفیان ثوری کو مدلس کہا ہو. یعنی اس کو غیر مدلس مان کر اس سند کو صحیح کہہ دیا، ایسا کہہ رہے آپ؟ ہاں ایسا ممکن ہے، مطلب میں لازمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ممکن ہے، کیونکہ میرے علم میں ایسا کوئی قول ہے نہیں دارقطنی کا کہ سفیان ثوری کو مدلس کہا انہوں نے. تو یعنی آپ کی بات بہت کمزور ہو گئی نا بھائی. آپ یہ کہہ رہے کہ ایک علل کا امام ہے جس کو سفیان ثوری کا آپ کو قول نہیں مل رہا ہے، تو آپ کہہ رہے اس کو غیر مدلس مانتے تھے. یہ تو ایک یعنی آپ ایک دلیل نہ ملنے کی بنیاد پر ایک علل کے امام پہ ایسا بات کہہ رہے کہ وہ امیر المومنین کے بارے میں حالات نہیں جانتے تھے. نہیں دیکھیں، جو دعویٰ آپ نے کیا ہے شروع میں نا کہ متقدمین میں سے ہم ایسا ثبوت پیش کر دیں کہ قلیل التدلیس راوی کی ان والی روایت کو وہ صحیح کہتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی پہلے آپ قلیل التدلیس راوی اس محدث کے نزدیک ثابت تو کریں. بھائی اس کو یہ ایسا نہیں ہوتا نا میرے بھائی. دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ ممکن ہے کہ وہ سفیان ثوری کو مدلس ہی نہیں مانتے ہو اجاز بھائی، یہ بھی تو ہے نا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا نا. نہیں وہ اگر راوی ایک ایسا راوی ہوتا وہ جس کی عطا پتہ زیادہ نہیں ہے یا بہت کم روایت ہے، جب بات الگ ہوتی. یہ مشہور راوی ہے نا بھائی. مشہور راوی کے بارے میں آپ اگر یہ کہیں کہ علل کا امام نہیں جانتا تھا یہ مدلس ہے، قلیل التدلیس ہے، قصیر التدلیس ہے یا غیر مدلس، یہ تو بات بھائی بہت ہی بھوندی ہو جائے گی تھوڑی سی. یعنی نہیں غیر علمی بات ہے. نہیں ہوگی. دیکھیں بالکل الحمدللہ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض متقدمین ایسے بھی ہیں کہ بعض روات کو وہ مدلس ہی نہیں مانتے تھے، جبکہ دوسرا ائمہ ان کو مدلس کہتے تھے. تو ایسا بھی اختلاف رہتا ہے نا محدثین میں. تو پہلے تو آپ دارقطنی سے یہ ثابت کریں کہ سفیان ثوری ان کے نزدیک قلیل التدلیس ہے، پھر وہ ان والی روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں، تو بات آپ کی بالکل صحیح ہوگی. لیکن آپ صرف یہ صحیح دکھا رہے ہیں کہ صحیح کہا انہوں نے. ایک بات چلے ادھر یہ بات ہو گئی کہ آپ نہیں جانتے کہ دارقطنی نے کس عقیدے سے کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مدلس قلیل التدلیس مان کر کہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دونوں کو اپنے موقف سے دلیل دینی ہوگی. اگر میں نے دارقطنی سے یہ بتا دیا کہ ان کے نزدیک سفیان تدلیس کرتا تھا، پھر بھی انہوں نے اس کی ان والی روایت کو صحیح کہا ہے، تو ہمارا موقف ثابت ہو جائے گا. ہاں بالکل ثابت کریں آپ. اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دارقطنی کے نزدیک دارقطنی کے نزدیک جو ہے وہ غیر مدلس تھا. یہ تو آپ خلط ملط کر رہے ہیں، خلط مبحث کر رہے ہیں بھائی. کیسے؟ آپ نے کہا کہ بھائی میں نے کیا کہا آپ کو شروع میں نے کہا ہمارے ہاں قلیل اور کثیر کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہ جس مدلس سے جو ہے تدلیس ثابت ہو جائے جس راوی سے، اس کی ان والی روایت مردود ہوگی. تو آپ نے یہ کہا کہ ائمہ متقدمین میں اس میں اختلاف تھا، قلیل اور کثیر میں بھی وہ اختلاف کرتے تھے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ دارقطنی کے نزدیک صرف مدلس نہیں بلکہ قلیل التدلیس راوی تھے یہ سفیان ثوری، جب انہوں نے صحیح کہا ہے تب تو آپ کا دعویٰ صحیح ہوگا. اچھا آپ کو کیا ثابت کرنا ہے اس میں؟ کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ثابت کرنا ہے. یعنی دارقطنی نے کیوں کہا کیا کہ آپ کو کچھ لینا دینا نہیں؟ نہیں بالکل کیوں نہیں لینا دینا؟ یعنی وہ سند کو صحیح کہہ رہے اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں آپ کو. بہت سے ائمہ کر دیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ کوئی مطلب فرشتے تھوڑی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ائمہ سے. غلطی تو غلطی بھائی طلاب دیکھے
ایک بات ہوتی ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں، آپ غلطی بھی اس کو کہہ رہے ہیں، یہ تو بھائی ایک تو یعنی دلیل بھی نہیں ہے، اس کو غلطی بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات ہو گئی؟ دیکھیں حدیث کو حجاز بھائی آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ حدیث کو جو ہے اصول حدیث پر پرکھا جاتا ہے، ائمہ کی تصحیح یا تضعیف کسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دیکھیں حاکم نے بے شمار روایتوں کو صحیح کہا ہے، لیکن ذہبی نے تعاقب کیا ہے، ذہبی کے بعد میں دوسرا ائمہ نے ان کا تعاقب کیا ہے، تو حدیث کو اصول حدیث پر پرکھا جاتا ہے، ائمہ کی تصحیح پر نہیں پرکھا جاتا ہے۔ نہیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا، حاکم وغیرہ کی، حاکم کی بات کون کر رہا ہے؟ کہا دارقطنی ہے، کہا دارقطنی ہے، کہا حاکم ہے، بھائی آپ کو بھی پتا ہے دونوں میں ڈفرنس۔ میں نے ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ حدیث کو ہمیشہ اصول حدیث پر پرکھا جاتا ہے، ائمہ کی تصحیح یا تضعیف پر نہیں۔ میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دارقطنی اس کے آنا والی روایت کو صحیح کہہ رہے تو ہم تو یہی رکھتے ہیں نا کہ وہ مدلس مانتے تھے پھر بھی صحیح کہہ رہے، آپ کہہ رہے نہیں وہ مدلس ہی نہیں مانتے تھے۔ دیکھیں یہ آپ جو ہے صرف دارقطنی کی تصحیح پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ تصحیح اصول حدیث پر پوری نہیں اترتی اجاز بھائی۔ کیسے نہیں اترتی؟ میں نے بتایا نا سفیان ثوری مدلس ہیں بھائی، آپ بتا رہے ہیں نا، لیکن دارقطنی جو ہے اس کو آنا کو صحیح کہہ رہے ہیں نا اس کے۔ میں نہیں بتا رہا ہوں، امام شعبہ رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، متقدمین میں سے ہی ہیں، کہ میں سفیان ثوری سے صرف وہ حدیث لیتا ہوں جس میں وہ حدثنا یا سمیتو کہتے ہیں۔ وہ تو سب کے وہی لیتا بھائی، دیکھیں شعبہ کی ہر روایت جو ہوتی ہے یعنی مدلس و غیر مدلس وہ سما کے ساتھ ہی لیتا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہوگا۔ نہیں، یہاں پر ایک ہوتا ہے ایک عمومی اصول، لیکن یہاں خصوصی اصول ہے کہ سفیان ثوری کی میں صرف وہی روایتیں لیتا ہوں، یہاں پہ سفیان ثوری کو خاص کر رہے ہیں وہ کہ سفیان ثوری کی صرف وہی روایتیں لیتا ہوں جس میں وہ حدثنا کہتے ہیں، یہاں پہ ایک مخصوص اصول ہے۔ ہاں تو اس سے کیا فرق گرا؟ نہیں ہے، اس سے کیا فرق گرا؟ کیا اس سے کیا فرق گرا راوی پر؟ بھائی میرے بھائی میں یہ فرق گر رہا ہے کہ سفیان ثوری جو ہے متقدمین کے نزدیک بھی مدلس ہے اور ان کی ان والی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے متقدمین بھی۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، مدلس تو مانتے ہیں نا۔ ہاں تو پھر بھائی طلحہ بھائی دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ متقدمین میں جو غالب تدلیس کرتا تھا اور قلیل تدلیس کرتا تھا دونوں میں فرق ہے۔ آپ کہہ رہے کہ نہیں فرق ہے، آپ یہ شعبہ سے دکھا رہے کہ بھائی یہ تدلیس کرتا تھا یعنی اس کی حدثنا والی لیتا ہو، تو بھائی شعبہ تو مدلسین کی حدثنا والی ہی لیتا تھا، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس سے قلیل التدلیس کثیر التدلیس یا یہ اصولی نہیں تھا، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا، دیکھیں ہمیشہ لوگ جو ہے نا گفتگو کرنے میں یہ شاید بھول جاتے ہیں، ایک عام اصول کو خاص اصول پر چپکا دیتے ہیں، کبھی کبھی خاص اصول کو عام اصول پر چپکا دیتے ہیں۔ شعبہ اگر جو ہے مدلسین کی صرف حدثنا والی یا ان والی روایت لیتے تھے وہ ایک عام اصول ہے، لیکن یہاں سفیان ثوری کے بارے میں یہ عام اصول نہیں ہے۔ اور کیا ہے یہ شعبہ جو ہے ہر راویوں کے بارے میں یہ کرتے تھے، جو غیر مدلس استاد ہے ان سے بھی لیتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ تم نے سنی ہو کہ نہیں سنی ہو۔ اچھا چلے یہ پھر بھی وہ غیر مدلس میں تو ایک مجہول سیگا ہے نا کہ سارے لوگوں سے ایسا لیتے تھے، وہ ایسا ایک مجہول سیگا ہو گیا نا۔ اصل میں شعبہ کے نزدیک جو کوئی بھی استاد ہوتا تھا ان سے وہ پوچھتے تھے اکثر کہ یہ تم نے سنی ہے نہیں سنی ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں تو یہ ایک عام اصول ہو گیا، لیکن یہاں سفیان ثوری کا نام لے کر کے کہہ رہے ہیں تو یہ خاص اصول ہو گیا۔ خاص اصول نہیں ہوا نا، وہ ایک شخصیت کے بارے میں ان کی روایت بھی اس طرح لیتا تھا تو اس سے تو کوئی فرق نہیں گرتا نا، وہ سب کے بارے میں لیتے تھے نا، ایک کے بارے میں بتا رہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں میں، خاص کو عام کو آپ خلط مباحث کر رہے ہیں، مطلب ملا رہے ہیں۔ بھائی یہاں سفیان ثوری کا نام لے کر کے کہہ رہے ہیں، اسپیشلی وہ نام لے کر کیا کہا انہوں نے؟ یہ تو نہیں کہا نا کہ وہ جو ہے اس کی روایات جو ہوتی ہے ساری جو ہے یا پھر اکثر روایات جو ہے تدلیس سے ہوتی ہے، نہیں، وہ صرف اتنا بتا رہے میں اس کی وہی روایت لیتا ہوں جس میں اس سے ماں کی صراحت کرتا ہے۔ کیوں لگا رہے ہیں وہ؟ ارے تو یہ میں بتا رہا ہوں نا، مدلس تھے نا وہ۔ ہاں تو پھر بھائی جب مدلس تھے اور حدثنا کے بغیر محدثین روایتیں نہیں لیتے تو پھر ان کے یہ شعبہ کا اصول تھا۔ دیکھیے آپ سمجھے نہیں میری بات بھائی، تو شعبہ کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنے استادوں سے روایت وہی لیتا تھا جس سے وہ سما کی صراحت کر چکا ہے۔ شعبہ کا یہ اصول تھا، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سفیان کے لیے خاص نہیں تھا۔ اچھا دیکھیں شعبہ کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنے استادوں سے جو حدیثیں لیتے تھے تو اس میں وہ سما کی تصریح ضرور مطلب دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی یہ ایک عام اصول ہو گیا، لیکن نام لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص سے میں حدیثیں لیتا ہوں، صرف جب لیتا ہوں جب وہ حدثنا کہتی ہے۔ تو اس میں اصول میں کیا اختلاف ہوا؟ یہ تو راوی بتا رہے کہ میں اس سے بھی اس طرح لیتا تھا، اس میں اصول میں کیا اختلاف ہوا؟ اصول تو یہی ہے نا۔ وہ آپ جو اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں تو دارقطنی کے نزدیک سفیان ثوری کو قلیل التدلیس ثابت کریں۔
ہاں ٹھیک ہے، میں ان کے اقوال نکالوں گا علل کی کتابوں سے بھی، اور انشاءاللہ میں بتاؤں گا بھی ان کے علم میں تھا وہ مدلس ہے. ٹھیک ہے، چلیے نکالیے، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ ٹھیک پھر ہے. بات کرتے ہیں. اچھا، اگر اس کے بعد آپ یہ مانیں گے کہ متقدمین میں اختلاف تھا کس سلسلے میں؟ قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس نہیں اور کوئی اس بھی کے کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر میں ثابت کر دوں یہ دارقطنی مدلس مانتے تھے تب بھی نہیں تھا. دیکھیں حجاز بھائی، اصل میں پہلے والا تو ثابت کیوں کرنے بول رہے ہیں آپ؟ میرا پہلے والا مزاج تو اب ہے نہیں. آپ جی ہمیشہ بالکل. یاد رکھیں، اگر مجھ سے گفتگو کرنی ہے ایک سنجیدگی سے کریں، اور اس طرح سے خلط آپ مباحث کریں طلحہ گے تو بھائی فائدہ میرے نہیں ہے. ایک جملہ بتائے جو میں نے غیر سنجیدگی والا کہا ہے، آپ بتائیں مجھے. آپ اپنی بھی بات کہیں، دوسرے کی بھی بات سنیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے. ٹھیک ہے، جی کوئی بھی تو بات پیش میں کریں وہی آپ. کہہ رہا ہوں نا، آپ نے کہا کہ یہ ثابت کرے دارقطنی مدلس مانتے تھے. اگر میں نے یہ ثابت کر دیا دارقطنی مدلس مانتے تھے تو یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ متقدمین میں جو ہے اس میں اختلاف تھا. نہیں دیکھیں کیسے نہیں حجاز ہوں گی؟ بھائی، آپ کو صرف یہ ثابت نہیں کرنا ہے کہ دارقطنی سفیان ثوری کو مدلس مانتے تھے، بلکہ یہ ثابت کرنا ہے دارقطنی سفیان ثوری کو قلیل التدلیس مانتے تھے. نہیں اس کی ضرورت وجہ نہیں سے ہے. نہیں بھائی، اصول تو آپ کا دعویٰ تو یہی ہے آپ کا. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں وجہ بتاتا ہوں نا آپ کو کیوں. دیکھیں اگر وہ کثیر التدلیس مانتے تو اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. کثیر التدلیس یعنی اکثر روایت میں تدلیس کرتا ہے اس کی عنانا کو صحیح کہہ دے. بھائی یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. یہ تو دارقطنی جیسا علل کا امام کر ہی نہیں سکتا. آپ کہتے نہیں دارقطنی اس کو کثیر التدلیس، جب مدلس کا ہے جب بھی کثیر التدلیس مراد ہے تو بھائی اس پر آپ کو دلیل دینی ہوگی نا. نہیں یہ تو آپ دیکھیں، آپ خود یہ کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے بھائی، ائمہ متقدمین کے اندر کثیر اور قلیل کی بنیاد پر راویوں میں کوئی فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے، اچھا یعنی یہ اگر والا اصول یحییٰ بن سعید القطان کا جو یہ قول ہے کہ اگر کسی شخص پہ تدلیس غالب آ جائے تو اس کو جو ہے اس کی روایت جو ہے وہ سما کی مانی جائے گی. جو تو یہ دوسرے کیا مانا ہے اس اقوال کا؟ ہیں، دوسرے جو اقوال ہیں اس پر انشاءاللہ بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے، تفصیلی کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تو آپ جو یہ ہے اقوال کا آپ مانا بتائیں کہ یحییٰ بن سعید القطان نے جب یہ کہا کہ کسی پر تدلیس غالب آ جائے تو اس کی وہ روایت میں سما کی سرحد لگے گی، یہ کیوں کہا؟ نہیں یہ غالب آنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کثیر التدلیس یا قلیل التدلیس کو مانتے تھے، ایسا نہیں ہے. بھائی جب واضح کہہ رہے کہ تدلیس غالب آ جائے تو اس کی وہ روایت مانی جائیں گی جس میں سما کی، اور کیا مانا ہے. اچھا یہ شیخ کفایت اللہ ثناء علی نے اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے اس کو دلیل بنائی. آپ کی کثرت سے علماء نے اس کو دلیل بنائی ہے، متاثرین علماء نے اس کو دلیل بنائی ہے. آپ کہہ رہے نہیں یہ مانا، کیا مانا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں حجاز بھائی. ہمارے محلے میں ایک شرابی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ شراب پیتا پوری ایک بوتل، ٹھیک ہے، لیکن وہ شراب اس پر غالب نہیں آتی اور وہ اپنے حالت اس میں صحیح طریقے سے رہتا ہے، مطلب اس کا دماغ بہکتا نہیں ہے، بالکل صحیح رہتا ہے. تو کیا شراب اس کے لیے حلال ہو جائے گی؟ بھائی حلال حرام کا مسئلہ نہیں، آپ سمجھے نہیں بات. بھائی دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ بات جو ہے نا، دیکھیں پینے کے بعد میں بھی نہیں بہکتا ہے، اپنی جگہ رہتا ہے، یعنی غالب نہیں آتی شراب اس پر، تو کیا اس کے لیے شراب حلال ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. تدلیس غالب آنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے، ہمارے یہاں تو کوئی ایسا اصول ہی نہیں ہے. تدلیس غالب آنے کا. یہ بھی یحییٰ بن سعید القطان نے کہا، یہ کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہم تو بتا دیے نا کثرت سے تدلیس کر رہا ہے. مطلب غالب کو اگر آپ کثرت پہ مطلب جو ہے محمول کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. آپ کیا لیتے مانا مراد؟ یعنی آپ ایک لفظ کو چھوڑ ہی دے رہے. بھائی غالب تدلیس غالب ہو جائے یہ کہا ہی کیوں ہے؟ صرف یہ کیوں نہیں کہا کہ تدلیس کرے اور اس کی سماع چاہیے، بلکہ کہا کہ تدلیس غالب ہو جائے اس کی سماع چاہیے. دیکھیں غالب ہو جائے یعنی کوئی زیادہ اگر تدلیس کرے یا کوئی کم تدلیس کرے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی غالب ہو جائے تو اس کی عن والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوگی، ایسا اصول، ٹھیک ہے. اور اگر کسی پر غالب بیان کیا نا امام علل یحییٰ بن سعید القطان نے. میں کیا کہہ رہا ہوں اجاز بھائی، بات سنیے پوری. اگر کسی پر تدلیس غالب آ جائے تو اس کی عن والی روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی. اور کسی پر اگر غالب نہیں آتی ہے تو اس کی روایت عن والی روایت صحیح ہوگی. یہ کہنے کا مقصد ہے نا آپ کا؟ بالکل. آپ یحییٰ ابن سعید القطان سے ایسا کوئی بھی اصول دکھا دیں کہ انہوں نے جس راوی کو غالب التدلیس کہا ہو تو اس کی عن والی روایت کو تو انہوں نے کہا ہو کہ اس کی عن والی روایت مطلب ضعیف ہے. تو قلیل التدلیس کسی کے بارے میں کہا تو ان کی عن والی روایت جو ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے صحیح ہے. یہ یحییٰ بن سعید القطان نے جو کہا ہے کہ اگر کسی شخص پر تدلیس غالب ہو جائے تو اس کو سماع کی ضرورت پڑے گی، یہ کیوں کہا ہے؟ میں نے ایک مثال دی نا آپ کو، میں نے آپ کو نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کیوں کہا ہے؟ میں نے بتایا نا
میں نے کیوں کہا کہا کہ یہ؟ بھائی ایسا جب اگر یہ متقدمین میں کوئی یہ نہیں ہوتے، مرتبات نہیں ہوتے کہ راوی جو ہے قلیل ہے، کثیر ہے، غالب آنا ہے، غیر غالب آتی ہے اس پہ تدلیس، تو یحییٰ بن سعید القطان یہ شرط کیوں لگا رہے اگر کسی پہ تدلیس غالب آ جائے تو اس کو سمع بتانی ہوگی؟ ہاں یہ تو اصول وہ بتا رہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کثرت سے تدلیس کرنے والے کے نزدیک. میرے بھائی دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں اجاز بھائی، اگر کوئی کثرت سے تدلیس کرتا ہے تو اس کی روایت بھی ہمارے یہاں پر بنا سماع کے تصریح کے قبول نہیں. ٹھیک ہے، ہاں، اگر یہ آپ اب کب سنیں، کہیں گے؟ اب سن آپ تو کو لیں. کہنے کی جب یہ ضرورت کب پڑے گی؟ جب آپ اس کو مانتے ہیں نا. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے نزدیک فرق ہی نہیں پڑتا کثرت سے، تو یہ آپ کہیں گے کہ وہ غالب آ جائے، غالب آ جائے. نہیں یہ تو ہم کہیں گے نا جب ہمارے نزدیک مرتبات ہے، اور جس کے نزدیک مرتبات ہے وہی کہے گا یہ بات، ورنہ اس قول کا مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. میں بتا تو رہا ہوں یحییٰ ابن سعید القطان کا قول میں بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا کسی پر تدلیس غالب آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے آنے والی روایت ضعیف ہوگی. نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی پر تدلیس غالب آ جائے تو اس کو سماع کی سرحد ہاں بتانی سماع ہوگی. کی تصریح اس کی مطلب ضروری تو ہے. یہ شرط کیوں لگائی؟ ہمیں وہی تو ارے اللہ کے بندو سنو تو صحیح. میں کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے کسی راوی کے بارے میں یا ایک اصول بیان کیا انہوں نے کہ کثیر التدلیس، تمہاری زبان میں کہہ دوں کہ کثیر التدلیس راوی کی آنے والی روایت ضعیف ہوگی، ایسا مان لو. میں ایک مفہوم بتا رہا ہوں ان کے قول کا. نہیں وہ الفاظ پہ یہ رہے چلیں کہ اگر کیا سماع کی یعنی تصریح غالب کی آ ضرورت جائے، ہوگی. غالب آ جائے تو سماع کی سرحد دکھانی. جی سماع کی صراحت ہوگی. اب مجھے یحییٰ ابن سعید القطان سے دوسرا ایسا بھی قول کوئی دکھا دو کہ قلیل التدلیس راوی ہوگا تو اس کی سماع کی تصریح کی ضرورت نہیں ہے. بھائی دیکھے طلحہ بھائی، یہ ایک دیکھے ایک عام بندے کو بھی بات سمجھتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک یہ اصول ہی نہیں رکھتا تھا کہ قلیل ہے یا کثیر ہے، تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مدلس اگر تدلیس اس پر غالب آ جائے تو وہ سماع کی سرحد دکھائے. اگر وہ مانتا ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہے گا کہ مدلس کو سماع کی سرحد بتانی ہوگی. وہ کائے کو کہے گا کہ غالب آ جائے؟ جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کہے گا نا وہ. ایک عام آدمی بھی سمجھ لے گا. اگر میں یہ کہوں یا آپ یہ کہیں، مثال کے طور پر آپ مان لو پڑھے لکھے آدمی ہیں یا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، محلے میں یہ کہوں کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے نا 10 بوتلیں شراب پیتا ہے تب جا کر کے اس کا دماغ بہکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے میرے نزدیک کہ ایک بوتل اگر شراب آپ کی آواز کٹ گئی تھی. ہاں میں آواز کٹ گئی تھی آپ کی. اجاز بھائی ہلو، ہاں آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر جیسے آپ جیسا آدمی، میرا جیسا کوئی شخص جو ہے اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا جو پڑوسی ہے نا وہ 10 بوتلیں شراب کی پیتا ہے تب جا کر کے وہ بہکتا ہے، لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 بوتلیں وہ پیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ایک بوتل پیے گا تو نہیں بہکے گا. میرے نزدیک ایک بوتل جائز ہے اس کے لیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. جائز کی بات نہیں چلی ہے. دیکھیے طلحہ بھائی، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مثال غلط دے رہے ہیں کہ بھائی وہ کثیر آپ مثال غلط دے رہے ہیں نا، آپ مثال غلط دے رہے ہیں. یہ شراب جو غالب یہ مثال آپ غلط دے رہے ہیں نا. شراب جو مطلب حرام ہے. تدلیس صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، تدلیس جو ہے جو بھی کرتا ہے روایت میں وہ اس کی غلطی ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا. بہتر ہے اس کو ہاں بالکل. بھائی ائمہ کے اقوال ایسے بھی ملتے ہیں نعوذ باللہ کہ تدلیس کرنے سے بہتر ہے کہ میں آسمان سے گرا دیا جاؤں، زمین پر پٹک دیا جاؤں، اور بہت سے اقوال ملتے ہیں. تدلیس وہ ان کے نزدیک ہے نا، دوسروں کے نزدیک نہیں ہے. وہ جو تدلیس کرتے تھے ان کے نزدیک تدلیس کرنا حرج نہیں ہے. تدلیس ایک برا فعل ہے نا، اتنا تو آپ بھی مانتے ہیں نا. نہیں، جو تدلیس کرتا تھا ان کے نزدیک حرج نہیں تھی نا تدلیس کرنے میں. آپ کے نزدیک تدلیس ایک اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ ہمارے نزدیک وہ خطا ہے عمل کرنا. ہاں مطلب برا عمل ہے نا. برا عمل یعنی گناہ نہیں مانتے ہم. ارے اللہ کے بندو، مطلب اچھا یا برا کچھ تو مانتے ہوں گے. خطا ہے خطا. ہاں تو خطا کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو نہیں کہتے. خطا ہے گناہ والی نہیں. آپ کے نزدیک ہر خطا گناہ ہوتی ہے؟ بھائی ہر خطا گناہ نہیں ہوتی، لیکن اس کو برے کاموں تو وہ میں اجتہادی خطا ہے ان کی. اجتہادی خطا ہے ان کی. برے کام میں نہیں، اجتہادی خطا. چلے خیر، آپ جو ہے جہاں پر بات کر رہے ہیں یحییٰ ابن سعید القطان کا آپ نے قول پیش کیا ہے کثیر التدلیس کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب ان سے کوئی ایک ایسا قول پیش کر دیں کہ قلیل التدلیس راوی کی آنے والی روایت کو انہوں نے مقبول کہا ہو، صحیح کہا ہو، تب تو یہ ہم مانیں گے کہ ان کے نزدیک بھی قلیل اور کثیر کا فرق تھا. اور صرف آپ ایک سیکنڈ اذان ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ اذان ہو رہی ہے. چلے اذان کے بعد میں بات کر لیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ہونے ہیلو ایک سیکنڈ طلحہ بھائی. ہاں ہم اس پر انشاءاللہ کل بات کرتے. پھر ابھی عشاء کا وقت ہو گیا ہے اور مصروف ہو جاؤں گا تو پھر یہ ہو جائے گا. آپ ایسا کریں کل اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیں تاکہ میں فری وقت نکال لوں اور میں آپ کو وقت دے دوں. یہ اچانک میں اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے مجھے فون کر لیا اور میں نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے. ہاں صحیح. آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ فون کریں، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.